بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اعجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز۔ ناظرین، آج چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے ارشد شریف کی شہادت سے متعلق کچھ ریمارکس دیے ہیں، جس کے مطابق ارشد شریف قتل کیس میں کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، اور ان کا کہنا تھا کہ کوئی اس کیس میں دلچسپی نہیں لے رہا۔ اگر یہ کیس مزید تاخیر کا شکار ہوتا ہے تو میرے خیال میں وقت پر انصاف مہیا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ ارشد شریف کو سپورٹ یا تحفظ دے رہے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے، یعنی ان کو بھی شکوک و شبہات کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہ تو کہنا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کا، کہ ارشد شریف قتل کیس کافی سستی اور نرمی کا شکار ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں، ارشد شریف ہمارے چونکہ صحافی بھائی ہیں تو میں بات کروں گا صحافیوں سے متعلق، کہ صحافی جو شروع میں کافی تیزی کے ساتھ، کافی لگن اور جذبے کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ ہم نے ارشد شریف بھائی کو اور ان کی فیملی کو انصاف دلوانا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بھی زیادہ زور و شور کے ساتھ جو شروع کے دنوں میں کام کر رہے تھے اب وہ کام نہیں کر رہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے صحافی دوستوں سے کہ اداروں کا کام انہوں نے کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے۔ اگر آپ واقعی میں ارشد شریف بھائی کا جو قتل کا کیس ہے اس میں انہیں انصاف دلوانا چاہتے ہیں، ان کی فیملی کو انصاف دلوانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اسی جذبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا جو کہ آپ پہلے کر رہے تھے۔ چلے، یہ تو بات تھی ارشد شریف کے قتل کیس کے حوالے سے جو کہ میں نے آپ کو بتائی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں زمان پارک کے آپریشن کی۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ زمان پارک کے اندر ایک بڑا آپریشن لانچ کیا گیا حکومت کی جانب سے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کافی سارے ہمارے پولیس والے بھی زخمی ہوئے اور بہت سارے ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے ورکر بھی زخمی ہوئے، اور انہیں بہت زیادہ تکالیف اور مصائب کا سامنا رہا، اور بہت زیادہ شیلنگ کی گئی پولیس کی جانب سے پولیٹیکل ورکرز کے اوپر۔ بدلے میں پولیٹیکل ورکرز نے بھی پتھراؤ کیا، اور کل یا پرسوں کی ڈیٹ میں پیٹرول بمز بھی ورکر کی جانب سے پھینکے گئے پولیس کے اوپر۔ تو یہ کافی زیادہ خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی پرسوں کی ڈیٹ میں یا اس سے ایک روز پہلے کی تاریخ میں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی کل کی سپیچ آپ نے سنی اور پرسوں کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ اس طرف رینجرز اور پولیس کے جتھے آ رہے ہیں اور ادھر سے ہمارے پولیٹیکل ورکرز جوان بھی تیار ہیں ان سے گتھم گتھا ہونے میں، ان سے لڑائی کرنے میں، ان کے ساتھ فائٹ کرنے میں، تو معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ پولیس اور رینجرز بھی ہماری ہے اور یہ پولیٹیکل ورکرز بھی ہمارے اپنے بیٹے ہیں، تو ایسا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک عمران خان نے ایک بیان الفی دیا تھا، جو لاہور سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں انہیں، کہ وہ 18 تاریخ کو ہر حال میں عدالت میں پیش ہوں گے۔ اب جب عمران خان صاحب نے ایک بیان الفی دے دیا کہ میں 18 تاریخ کو ہر حال میں پیش ہوں گا عدالت کے اندر، تو میرے خیال میں اس آپریشن کو وہیں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا اور تمام لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جانا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی وہ آپریشن رات بھر جاری رہا، اگلے روز بھی جاری رہا، تقریباً 20 سے 22 گھنٹے تک کا وہ آپریشن جاری رہا، اور اس میں بہت زیادہ شیلز فائر کیے گئے۔ عمران خان صاحب نے اپنی ٹیبل کے اوپر وہ شیلز رکھ کر پوری دنیا کو، پورے عالمی میڈیا کو بتایا، جس میں عالمی میڈیا کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایک فارمر پرائم منسٹر کے گھر کے اوپر اتنی زیادہ شیلنگ ہو رہی ہے۔ تو میرے خیال میں جب ایک بیان الفی دے دیا تو اس میں عمران خان نے جب بیان الفی دیا تو بالکل امن اور شانتی سکون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا کرنے میں بدقسمتی سے ہم ناکام رہے۔ اچھا، یہ جو بیان الفی
دیا ہے یہ ایک لیڈر نے اپنے ہاتھوں سے، عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر یہ بیان الفی جمع کروایا. تو یہ وہ والا بیان الفی نہیں ہے جو میاں نواز شریف صاحب لکھ کر دے کر گئے تھے کہ 4 ہفتوں کی ضمانت کے لیے میں باہر جا رہا ہوں اور 4 ہفتوں کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. کیونکہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ عوام کے اندر رہتا ہے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے، شاید آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ایک سوال ہو کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کی مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، لیکن عمران خان کا نام ابھی تک ECL میں نہیں ڈالا گیا. کابینہ کی طرف سے یہ نام ECL میں کیوں نہیں ڈالا گیا؟ اگر عمران خان اتنا بڑا مجرم یا ملزم ہے جس کی گرفتاری ہر حال میں ضروری تھی، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو ہر صورت میں ہم گرفتار کر کے رہیں گے آج، تو پھر ان کے جیلوں نے اس گرفتاری کے عمل کو ناکام بھی بنایا. تو سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری بہت زیادہ ضروری ہے تو کیا آپ کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ عمران خان صاحب ملک سے بھاگ بھی سکتے ہیں؟ تو آپ نے فوراً ان کا نام ECL کے اندر کیوں نہیں ڈالا؟ اور یہ میں واضح کرتا چلوں، آپ نے اس کا نام، ان کا نام ECL کے اندر اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ کو پورا یقین ہے کہ عمران خان کے اوپر جتنے حالات مرضی آپ تنگ کر دیں، عمران خان نے ملک چھوڑ کر نہیں بھاگنا. اور میرے ذہن میں اور عام لوگوں نے بھی مجھ سے باتیں کی، کئی شہریوں نے مجھ سے بات کی کہ عمران خان کا نام ECL کے اندر اس لیے نہیں ڈالا کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کسی طرح سے ملک چھوڑ کر بھاگ جائے، جو کہ وہ چھوڑنے والا ہے نہیں. یعنی ایک طرح سے آپ نے عمران خان کے لیے راستہ کھلا چھوڑا کہ اگر آپ گرفتاری نہیں دینا چاہتے تو آپ ملک سے نکل جائیں اور ہمارے لیے میدان کھلا چھوڑ دیں. تو وہ ایسا بندہ نہیں ہے. اس نے بیان الفی لکھ کر دیا کہ میں 18 تاریخ کو عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہوں. اچھا، اس کے بعد عمران خان نے بھی کل ایک ٹویٹ کیا، آپ نے وہ دیکھا بھی ہوگا. عمران خان نے کہا کہ میں ملکی سالمیت کے حوالے سے، ملکی معیشت کے حوالے سے میں کسی سے بھی بیٹھ کر بات کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات عمران خان صاحب پہلے کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو اس طرح پیش کیا جاتا کہ عمران خان جو بات کہتے تھے کہ میں کسی کرپٹ ٹولے کے ساتھ بیٹھ کر ان کے کیسز کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن اس کو یوں پیش کیا گیا بار بار میڈیا کی جانب سے کہ عمران خان کسی صورت میں کسی سے کوئی اور ملکی سالمیت یا ملکی معیشت کے حوالے سے بھی بات کرنے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اچھا، عمران خان کا کہنا ہے کہ میں گرفتاری کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہوا تھا. یہ عمران خان کا اپنا ذاتی بیان ہے. انہوں نے کہا کہ میں گرفتاری کے لیے تیار بیٹھا ہوا تھا، میرا بیگ بالکل تیار تھا. جب میں باہر آیا تو میرے ورکرز نے آگے سے دیوار بنا لی. آپ کل کا بھی عمران خان کا بیان اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کہا کہ دیوار بنا لی کہ آپ نے گرفتاری نہیں دینی. اگر آپ گرفتاری دیں گے تو ورکرز کا کہنا تھا کہ یہ لوگ آپ کے اوپر تشدد کریں گے، یہ آپ کے اوپر تشدد کریں گے، یہ ویسا ہی تشدد آپ کے اوپر کریں گے جیسا اعظم سواتی اور شہباز گل کے اوپر ہوا. یہ ویسا ہی تشدد آپ کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریمارکس بھی پاس کیے ہیں کہ اگر عمران خان کو آپ نے گرفتار کر کے 18 تاریخ کو عدالت میں پیش کرنا تھا تو آپ 4 یا 5 دن 3-4 روز پہلے کیوں گرفتار کرنا چاہتے تھے انہیں؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اٹھایا کہ آپ انہیں 4 روز پہلے کیوں گرفتار کرنا چاہتے تھے. اس سے کافی حد تک یہ اشارہ ملتا ہے کہ شاید یہ لوگ عمران خان صاحب کے اوپر کسی قسم کا کوئی تشدد یا انہیں ٹارچر کرنا چاہیں یا انہیں بٹھا کر الگ سے بٹھا کر انہیں قائل کرنا چاہیں کہ آپ جو ہمارے مطالبات ہیں آپ انہیں مان جائیں، آپ کے مطالبات کو ہم مان جاتے ہیں. اور اسی طرح آپ نے زلمے خلیل زاد کا ایک بیان دیکھا. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان اس وقت 2 مشکلات کا شکار ہے. ایک تو پولیٹیکل مشکلات ہیں پاکستان کے اوپر، اس کے علاوہ جو مشکلات ہیں پاکستان کو جس کا سامنا ہے وہ معیشت ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے، اس نے کہا کہ میں 2 حل بتاتا ہوں. ایک حل اس نے بتایا کہ جون کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں، اور دوسرا حل اس نے یہ بتایا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں اور بیٹھ کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں. یہاں پہ ایک بات سامنے آتی ہے، امریکہ نے ہر طرح کے کیس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے کیونکہ
امریکہ کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہے وہ دوبارہ عمران خان کی ہی ہونی ہے. اگر ہم عمران خان کے خلاف چلتے رہے تو کل عمران خان کی طرف سے بھی ہمیں خطرات ہو سکتے ہیں. تو امریکہ کی حکومت نے زلمے خلیلزاد ایک ایسا آدمی ہے, ایک ایسا پولیٹیکل شخص ہے کہ اس سے یہ بیان دلوا دیا گیا کہ ہمیں عمران خان سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں پاکستانی حکومت سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ دو چیلنجز ہیں پاکستان کو, اس کے لیے پاکستانی مل بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے. اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکی جو ہیں اس معاملے میں پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک بیان تھا. اس کے بعد جو عامر میر کے بھائی عامر میر ہیں, انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے دہشت گرد پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک دہشت گرد کا نام لیا کہ فلاں دہشت گرد ہیں, ان کا تعلق کسی عسکری تنظیم سے ہے. اس کا نام بھی ہم نے معلوم کر لیا, اس کا نام ہے محمد اقبال. اور محمد اقبال نے بیان دیا ہے کہ میں کسی دہشت گرد تنظیم کا حصہ نہیں ہوں, میں عمران خان صاحب کا جیالہ ہوں اور میں عمران خان صاحب کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پہ آیا ہوں, جو کہ کسی بھی پولیٹیکل ورکر کا حق ہوتا ہے. تو اس حوالے سے عامر میر نے جو آئی جی پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر ایک بیان دیا, اس حوالے سے کافی غم و غصہ پایا جاتا ہے خیبر پختونخوا کی عوام کے اوپر, جو ہمارے پشتون بھائی ہیں, پنجاب کے لوگوں میں, بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں, پشتون ہمارے بھائی دہشت گرد نہیں ہیں. تو ایک الزام لگائے گا. اس لیے تو میں تو مشورہ دوں گا حکومت, پنجاب حکومت کو, کہ وہ آئیں اور اس بیان کی وضاحت کریں کہ ہم نے پشتونوں کا نام نہیں لیا, ہمارا مقصد پشتون نہیں تھے, ہمیں کسی کے اوپر شک تھا کسی وجہ سے, یہ وجوہات ہیں, تو اس لیے ہم نے نام لیا کہ بھائی ایک دہشت گرد بھی یہاں پہ آ چکا ہے. تو میرے خیال میں یہاں پہ حکومت کو وضاحت دینی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ کل عمران خان صاحب نے الیکشن کے حوالے سے اپنے جو کینڈیڈیٹس تھے, مطلب کینڈیڈیٹس مراد ہیں جو ان کے ٹکٹس کی ڈیمانڈ کرنے والے لوگ تھے, ان سے خطاب کیا اور ان سے عمران خان سے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ٹکٹس جو ہوں گے وہ میں خود دوں گا, ٹکٹ میں خود دوں گا, میں نے دینے ہیں ٹکٹس لوگوں کو. میں 2018 کی طرح وہ عمران خان صاحب کو یاد ہوگا 2018 میں انہوں نے ٹکٹس لوگوں کو دے دیے تھے کہ جی آپ نے تقسیم کرنے ہیں. تو پھر وہاں پہ بہت سارے لوگوں نے بہت زیادہ مال بنایا اور یہ آن دا ریکارڈ ہیں چیزیں, یہ میڈیا کے اندر بھی بڑی زیادہ ڈسکس ہوئی. تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ویسا کوئی عمل نہ ہو جائے کہ کوئی اور مال بناتا پھرے اور اس کا نقصان پارٹی کو. اور انہوں نے کہا کہ جن کو ٹکٹ دوں گا میں خود انٹرویوز کروں گا آپ لوگوں کے, میں آپ کو ٹکٹ دوں گا, اور جس کو ٹکٹ نہیں ملے گا تو انہوں نے کہا میری گزارش ہے, خدا کا واسطہ ہے, پارٹی کے خلاف سٹینڈ نہیں لے لینا, پارٹی کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا, آزاد نہیں کھڑے ہو جانا, یا ایسی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہیں بننا جس سے ہم الیکشنز ہار جائیں. تو ان سے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جن کو ٹکٹس نہیں ملیں گے کوشش کر کے ان کو بلدیات میں کہیں ایڈجسٹ کریں گے. اور بھی اسی طرح کی بہت ساری پوسٹ وغیرہ ہوتی ہیں, اگر آپ ایک پارٹی الیکشن جیتی ہے تو اس کے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے وفادار ہیں ان کے لیے کہیں بھی کوئی جگہ بنائی جا سکتی ہے جس سے ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جاری رہیں. ٹکٹ ملنے سے یا نہ ملنے سے میرے خیال میں کسی کینڈیڈیٹ کی وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پہ اثر نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے بھی ٹکٹ کے لیے درخواست مانگ لی ہے کہ ہمیں آپ درخواست دیں, ٹھیک ہے, اور ہم انتخابات کے لیے آپ کو ٹکٹس دیں گے. اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کھڑے ہو کر خود کہہ رہے ہیں کہ جن کو ٹکٹ نہیں ملیں گے انہوں نے پارٹی کے خلاف نہیں جانا, یعنی ان کے پاس اتنے زیادہ امیدوار ہیں. اور یہاں پہ امیدواروں کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ یہاں سے منت کے ساتھ درخواستیں مطلوب ہیں کہ آپ ہمیں درخواست دیں, ہم آپ کو ٹکٹس دیتے ہیں. اچھا, بہت سارے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کیونکہ الیکشنز کے لیے چاہیے پیسے, اور حکومت کہتی ہے وہ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. اب حکومت کے پاس الیکشن کروانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جو کہ پاکستان کو, پاکستانی قوم کا آئینی حق ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے, اور حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے الیکشن آگے چلے جائیں. اچھا, اب میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں کہ کل
کل سارا دن پرسوں ترسوں سارا دن جو 22 گھنٹے کی شیلنگ ہوتی رہی، پولیس شیلنگ کرتی رہی اور پوری دنیا نے وہ شیلنگ دیکھی، عمران خان صاحب نے اپنی ٹیبل کے اوپر رکھ کر وہ شیلز خالی کھول دکھائے اس چیز کے، اور پوری دنیا کے میڈیا میں تشویش پائی جاتی ہے کہ سابق وزیر اعظم کے ہاؤس پہ کس طرح کی شیلنگ ہوگی، تو کیا وہ مفت میں ہوگی؟ اس کے لیے حکومت نے اخراجات نہیں دیے پولیس کو، یقینی طور پہ اخراجات دیے اور اس پہ بہت زیادہ اخراجات ہوئے ہوں گے، یقینی طور پہ ایسا ہی ہے۔ اگر پولیس کو اس کام کے لیے جس کی نہ آئین میں ضرورت ہے نہ کہیں اور ضرورت ہے اس کے لیے پیسے دیے ہیں تو پھر میرے خیال میں الیکشنز کے لیے حکومت کو پیسے دینے چاہیے، تبھی حکومت کی یہاں پہ عزت بن سکتی ہے کہ اب اتنا زیادہ خوار ہونے کے باوجود ٹائم پہ الیکشن کروا دیں۔ پارٹی الیکشنز اگر آج کروائیں کل کروائیں، آنے والا ہر سروے آپ کی جو پچھلے دنوں کی رپورٹ ہے اس میں بھی اور آنے والے ہر سروے میں آپ جو مرضی ہے سروے کروا لیں، یہی ہوگا جو بھی الیکشن آئے گا اس میں پاکستان تحریک انصاف سبقت لے جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں، یہ میرا بھی حق ہے اور تمام پاکستانیوں کا حق ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔